بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 مارچ 2022 بروز اتوار 10 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس کو شامل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ توکلنا پر بچوں کا صحت ریکارڈ کب امیون ہوگا؟ سعودی عرب میں توکلنا اپلیکیشن انتظامیہ نے کہا کہ 5 سے 11 سال تک کے بچوں کا صحت ریکارڈ ویکسین کی دوسری ڈوز لینے کے بعد امیون ظاہر ہوگا۔ وکالت اخبار کے مطابق توکلنا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی پہلی ڈوز لینے پر توکلنا اپلیکیشن میں بچوں کا ریکارڈ امیون ظاہر نہیں ہوگا۔ شہریوں اور مقیمین کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ ان کے بچوں نے جن کی عمر 5 سے 11 سال کے درمیان ہیں ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے، اس کے باوجود اپلیکیشن میں ان کا ہیلتھ ریکارڈ امیون نظر نہیں آ رہا۔ توکلنا انتظامیہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اپلیکیشن میں ہیلتھ ریکارڈ امیون اس وقت ظاہر ہوگا جب ویکسین کی دوسری ڈوز لی جائے گی۔ یاد رہے کہ وزارت صحت بتا چکی ہے کہ سعودی عرب میں فائزر اور ماڈرنا ویکسین دستیاب ہیں، ان کی 2 ڈوزز چاہیے۔ یہ ویکسین 5 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو دی جا رہی ہیں۔ فائزر کی پہلی خوراک کے 3 ہفتے بعد دوسری خوراک لینا ہوتی ہے۔ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ماڈرنا ویکسین دی جا سکتی ہے۔ سزائے موت پانے والوں میں جڑواں بھائی شامل، والدین اور بھائی کو بھی قتل کیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے جن لوگوں کی سزائے موت کا اعلان کیا ہے ان میں جڑواں سعودی بھائی بھی شامل ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا کہ سزائے موت پانے والوں میں جڑواں بھائی صالح بن ابراہیم العرینی اور خالد بن ابراہیم الحرینی نے منحرف سوچ کے تحت کئی جرائم کیے، تاہم ان میں سب سے سنگین جرم اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کو قتل کرنا تھا۔ مجرموں نے اپنے 2016 میں 67 سالہ والدہ، 73 سالہ والد اور 22 سالہ سگے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں جلد الخرج کمشنری سے گرفتار کیا تھا۔ سزائے موت پر عمل درآمد ہفتے کو کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں 13,000 سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 13,360 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ افراد اقامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد میں سے 7,533 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح 3,884 سرحدی قوانین کی جبکہ 1,943 افراد لیبر لاء کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے 172 غیر ملکی بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا غیر قانونی لوگوں کو سہولت فراہم کرنے پر مزید 6 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے امیون کی شرط نہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے امیون ہونا لازمی نہیں۔ حرمین شریفین کے لیے امیون کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے امیون کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا تھا کہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے تمام زائرین کے لیے امیون کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں رہنے والے مقیمین اور سعودی شہریوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ توکلنا اور اطمئنہ اپلیکیشن سے عمرہ پرمٹ حاصل کریں۔ توکلنا اپلیکیشن پر اجازت نامے کے لیے امیون کی شرط لازمی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے واضح کیا کہ جو لوگ اندرون مملکت سے عمرہ کرنا چاہتے ہوں انہیں اطمئنہ اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اندرون مملکت عمرے کا اجازت نامہ صرف اس صورت میں جاری ہوگا جب توکلنا اپلیکیشن میں صحت سٹیٹس امیون نظر آ رہا ہو۔ اپشر سسٹم میں امیدوار کو اپنے کوائف اپڈیٹ کرنا ہوگے۔ سفری پابندیوں کے باعث اقاموں میں توسیع کن ممالک کے لیے ہے؟ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اور سعودی عرب سے باہر چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکی سفری پابندیوں کی وجہ سے کئی لوگ تھے جو سعودی عرب وہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ جوازات کے ٹویٹر پر کئی سوالات اقاموں اور خروجات کی مدت میں مفت توسیع کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ حال ہی میں خروجات اور اقاموں کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک توسیع کے احکامات جاری ہوئے تھے، اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کی جانب سے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کے خروجات اور اقاموں کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک کی توسیع کے جو احکامات جاری ہوئے تھے ان کے مطابق توسیع ان ممالک کے اقامہ ہولڈر کے لیے تھی جہاں سے ڈائریکٹ آنے پر پابندی عائد ہے۔
جوازات کی جانب سے ان ممالک کی لسٹ جاری کی گئی جہاں سے مسافروں کے آنے پر عائد پابندی تھی، جس میں ترکی، لیبنان، ایتھوپیا، افغانستان، جنوبی افریقہ، نمیبیا اور لیسوتھو اور کچھ افریقہ کے دوسرے ممالک شامل تھے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے 31 جنوری 2022 تک صرف مفت توسیع کی گئی تھی۔ جوازات میں کارکن کی فائل سیز ہونے پر اقامہ تجدید ہوگا یا نہیں؟ سعودی عرب میں جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جوازات میں کارکن کی اقامہ فائل سیز ہے۔ اس کو عربی میں ایقاف خدمات کہتے ہیں۔ اس صورت میں کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ہولڈر پر کسی قسم کی خلاف ورزی درج نہ ہو۔ کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی درج ہونے کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ چالان کی ادائیگی کے بعد سسٹم کو اوپن کرنے پر ہی اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، بعض صورتوں میں عدالت کی جانب سے اقامہ بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، جسے عربی میں ایقاف خدمات کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی سروسز کو بلاک کر دیا جاتا ہے، جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں ان کے اقامہ نمبر کو ممنوعہ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام سرکاری کام رک جاتے ہیں۔ سروسز کو سیل کرنے کے لیے عدالت کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی قانونی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہو یا کسی مالی لین دین پر مقدمہ دائر کیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں عدالت کارکن کے سروسز سیل کرنے کے وہ سیل کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ جب تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، سروسز بحال کرنے کے احکامات جاری نہیں کیے جاتے۔ جوازات سے دریافت کیا گیا کہ فائنل ایگزٹ پر جانے کے لیے ویکسین کی تمام ڈوزز لینا لازمی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا، سعودی عرب سے فائنل ایگزٹ پر جانے کے لیے ویلڈ فائنل ایگزٹ اور پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تاہم سعودی عرب سے فائنل ایگزٹ پر جانے کے لیے سب سے اہم چیز ویلڈ فائنل ایگزٹ یعنی خروج رہائی ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچانے کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت کرونا ویکسین لگائی جاتی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے مفت کرونا ویکسین لگانے کے لیے توقع اور صحتی پر وقت دیا جاتا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 3 خوراکیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہوں، اگر وہ چاہیں تو تیسری خوراک، جسے بوسٹر ڈوز کہتے ہیں، لگوا سکتے ہیں۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر میں نرمی کرتے ہوئے کئی SOPs ختم کر دیے ہیں، جن کے تحت اب سعودی عرب آنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں، نہ ہی یہاں آنے کے بعد قرنطینہ کرنا لازمی ہے۔ جازان میں فوڈ کمپنی کا کاروبار قانون کے دائرے میں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ جازان میں ایک فوڈ کمپنی نے مہلت سے فائدہ اٹھا کر خود کو قانون کے دائرے میں لے آئی۔ وزارت نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت نے تجارتی پردہ پوشی میں ملوث کمپنیوں اور اداروں کو اصلاحی حال کی مہلت دی تھی۔ انہیں غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کے آپشنز دیے گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت نے غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے جو مہلت دی تھی، اس دوران کئی کمپنیوں نے اپنی کمپنی کو قانونی شکل دی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان فوری بینک دے رہا ہے 46 روپے 80 پیسے، STC پے 47 روپے 1 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 15 پیسے، منی گرام 47 روپے 20 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے۔ فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 12 پیسے انڈیا کے لیے، انجاز بینک 20 روپے 4 پیسے، STC پے 19 روپے 97 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 95 پیسے اور منی گرام 19 روپے 95 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 22 ٹکا 92 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، STC پے 22 ٹکا 72 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 95 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 35 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 80 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 90 پیسہ دے رہا ہے۔ جزیرہ فرسان کے سمندری عجائب گھر کی دھوم اٹلی تک۔ سعودی شہری زیلی الزیلی نے جازان ریجن کے جزیرے فرسان میں سمندری عجائب گھر قائم کیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا عجائب گھر ہے جس میں سمندری مخلوقات کو حنوط کر کے رکھا گیا ہے۔ مچھلیاں، مینڈک، کچھوے اور دیگر سمندری مخلوقات اس عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہاں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے الزیلی نے کہا کہ انہیں سمندر سے پیار صحیح معنوں میں اس وقت ہوا جب ایک بار ماہی گیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے گئے تھے اور تقریباً 20 دن تک سمندر میں قیام کیا۔ اس دوران تیراکی، ماہی گیری وغیرہ کے ہنر بھی سیکھے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سمندر سے پیار بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا۔ اسی پیار نے انہیں سمندری عجائب گھر قائم کرنے کی تحریک دی۔ سعودی شہری نے کہا تقریباً 16 سال سے وہ مختلف قسم کے سمندری نوادر جمع کرتے رہے۔ بعض اشیاء
ماہی گیروں سے خریدی ہیں، انہیں صفائی کے بعد عجائب گھر کا حصہ بنایا، کئی سمندری مخلوقات کو حنوط کر کے اس کی زینت بنایا۔ اس سلسلے میں ان کی جو وائف ہیں ان کا تعاون بھی حاصل رہا۔ انہوں نے کہا عجائب گھر کافی مقبول ہو چکا ہے، اندرون مملکت سے سعودی شہری اور غیر ملکی اس کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، بیرون مملکت سے بھی لوگ آنے لگے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔